سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے۔ سبحان اللہ، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جب ہمارے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے والدین کو خوشی ہوتی ہے، پھر دادا کو خوشی ہوتی ہے، پھر چاچا کو خوشی ہوتی ہے نا۔ لیکن جس تاریخ میں آمینہ کا لال تشریف لایا ہو، عبد المطلب کا جگر کا تارا تشریف لایا ہو، عبداللہ کا پیارا تشریف لایا ہو، جسے ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور میرے مصطفیٰ دنیا میں جب تشریف لائے ہیں تو جو اندھیرا تھا، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سارے اندھیرے کو دور فرما دیا۔ اور جو عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، عورتیں یہ کہتی نظر آتی تھیں، اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسے، اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا سہارا بھیج دے جو بے سہاروں کو سہارا بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج کر کے بے سہاروں کو سہارا بھیج دیا، غریبوں کو غمخوار بھیج دیا، جو ادھر ادھر تڑپ رہے تھے، جو ادھر ادھر جو ظالموں کے ہاتھوں میں قید تھے، وہ چھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے سہاروں کے لیے سہارا بنا کر رحمت للعالمین اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ چرند کے لیے بھی رحمت ہے، پرند کے لیے بھی رحمت ہے۔ یوں کہہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے پیدا فرمایا، میرے مصطفیٰ تمام جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اے مصطفیٰ کے چاہنے والو، اے مصطفیٰ کے میلاد میں جانے والو، کان کھول کر سنو، جو تمہارا وقار چمکتا دھمکتا نظر آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ آج تمہاری جو عزتیں بڑی ہوئی ہیں، جو تمہاری عزت پہ جو ہے، جو تمہاری عزتیں اور وقار بڑا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بڑا ہے۔ پوری کائنات جو روشن ہوئی ہے، پوری کائنات میں جو ہمارے یہاں کی خواتین ہیں، جو ہمارے یہاں کی بہن بیٹیاں مائیں ہماری چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہیں، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہیں۔ ارے جب مصطفیٰ تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت جو ہے بچیوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو جو ہے نحوس سمجھا جاتا تھا، ان کو جو ہے برا سمجھا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے گلوں میں جو ہے اونٹ کی مینگنوں کا ہار پہنایا جاتا تھا، انہیں غلط سمجھا جاتا تھا، ان کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر کے دنیا میں، جیسے ہی میرے مصطفیٰ کے قدم دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر ایک گھر کی بیٹی چمکنے لگی۔ اللہ الصمد، ہر ایک گھر کی بیٹی چمکنے لگی، دمکنے لگی۔ شاعر تو یوں فرماتے ہیں، جب نبی تشریف لائے تھے تو شاعر فرماتے ہیں، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اے امتی، اے امت محمد کی خواتینوں، اے جلوس میں جانے والوں، کان کھول کر سنو، اس پیغام کو اپنے گھر ٹانگ دو، اس پیغام کو اپنی بہنوں کو بھی سناؤ، اپنی ماں کو بھی سناؤ، اپنی بھتیجی کو بھی سناؤ، اپنی بیٹی کو بھی سناؤ کہ نور محمدی میں، یعنی کہ جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں آج ہماری خواتینیں ٹہلتی نظر آتی ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صبح ہے، جو 11ویں شریف آتی ہے، 12ویں شب جو آتی ہے،
کہیں کہیں علاقے میں روزے بنائے جاتے ہیں، مدینہ بنایا جاتا ہے. ادھر ہمارے چندوسی سائیڈ میں ماشاءاللہ بہت اچھا ایک روزہ بناتے ہیں، باقاعدہ پورے مسجد نبوی کا ایک نقشہ بناتے ہیں، بہت خوبصورت. میں نے دیکھا میرا دل خوش ہوا. اس طرح سے تبرکات بناتے ہیں تاکہ ہم غلام مصطفیٰ کا ثبوت دیں. انہی تبرکات کو دیکھنے کے لیے آج تیری میری بیٹی، تیری میری بہن، تیری میری ماں آج بے پردہ گھومتی نظر آ رہی ہیں. ہمارے معاشرے کی بہنیں بے پردہ. کیا قبر کا خیال نہیں ہے؟ قبر میں بچھو ہیں، قبر میں اژدہا ہے، قبر میں سانپ ہے، قبر میں چھپکلیاں ہیں، قبر میں کیڑے مکوڑے ہیں. تم جو اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہو، تمہیں حکم نہیں ہے کہ تم جلوس محمدی میں جاؤ، چاہے نقاب سے ہو چاہے بنا نقاب سے. تمہیں حکم نہیں ہے کہ تم مردوں کے ساتھ چلو. کیا تمہیں نبی کا فرمان یاد نہ رہا؟ جن کے صدقے میں تمہیں وقار ملا ہو، جن کے صدقے میں تمہاری عزتیں محفوظ ہیں، اس نبی کے جلوس میں جانے کا تمہیں حکم نہیں. ارے جب امام حسین نے اپنی بہن کو اجازت نہیں دی کربلا میں آنے کی، تو میرے مصطفیٰ اپنی امت کی خواتینوں کو اپنے جلوس میں اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ تصور کیجئے آج ہماری خواتین ٹہلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، نہ سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. کہ تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں کہنا میں اپنے آپ کو فخر نہیں ہوتا؟ تمہیں کون کنیزیں کہے گا جب تم فاطمہ الزہرا کے پردے کو تم للکار دو گی، ان کے پردے کو چھوڑ دو گی. امام حسین کی بہن نام ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کی جب طبیعت بہت علیل ہوئی تو آپ کے شوہر نے کہا چلو زینب میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں. اس ٹائم جو بھی لفظ کہا جاتا میں اس دور کے حساب سے بول رہا ہوں، یعنی ڈاکٹر. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے منع فرما دیا، کہا اے میرے سر کے تاج میں بے پردہ نہیں جاؤں گی. تو کہا آپ کے نانا نے تو ارشاد فرمایا ہے جتنا حکم ہے شریعت میں اتنا تو ہو سکتا ہے. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میں بے پردہ ہو جاؤں گی. اس زمانہ کہے گا کہ حسین کی بہن بھی باہر بے پردہ نکلی تھی. کتنا خیال ہے تمہارا اور تمہیں آج خیال نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. سیدہ زینب کی امی جان ہے سیدہ فاطمہ. اگر ماں بیٹیوں نے تم سے منہ پھیر لیا تو پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری سفارش کرا سکے، تمہاری بخشش کرا سکے. اس لیے اپنی عزتوں کو، وقار کو حفاظت سے رکھو. ٹہلنے نہ جاؤ. نہ جانے کتنے کتنے لمبے لمبے جلوس میں ہمارے خواتینیں، کوئی چھت پہ چڑھی ہوئی ہے، کوئی چھت پہ چڑھی ہوئی ہے، کوئی کسی کے لینٹر پہ چڑھی ہوئی ہے، نہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، نہ اسے اپنی عزت کی فکر ہے، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اتنے ٹائٹ ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہے. میری گزارش ہے پیارے مسلمانوں کہ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے برقع بھی اس طرح کا ہونا چاہیے، بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. اے خواتینوں قبر کے خوف سے ڈرو، قبر کی اندھیری سے ڈرو. ایک دن تمہیں قبر میں جانا ہے. یہ 12 ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے. اس تاریخ میں، اس عید میلاد النبی کی 12 ربیع الاول میں اگر مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو تم جو ہے پیروں کی جوتیاں مانی جاتی. تمہیں جو وقار ملا ہے عورتوں، ان کو جو ہے اس وقار کو زندہ رکھنے کے لیے تمہیں پردہ کرنا پڑے گا. اس عزت کو تمہیں جو ہے حفاظت کرنے کے لیے اپنا نقاب لگانا پڑے گا. اور یہ پوری دنیا کو پیغام دے دو، یہ پوری دنیا کو پیغام بتانا پڑے گا کہ ہم نبی کی سچی عاشقاں ہیں، ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی سچی پکی کنیزیں ہیں. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارا چاہے سر قلم ہو جائے، لیکن فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر ہم چل رہے تھے، چلتے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے. اللہ الصمد، تم ایسی بن جاؤ کہ فخر سے جانے والا جب تمہیں دیکھے، جب تم جاؤ تو فخر سے دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ کسی دنیا دار کی کنیز نہیں بلکہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے. کب بنو گی ایسے؟ جب موت کا غلبہ آ جائے گا، جب موت آ جائے گی، جسم کے اندر سے جب روح نکل جائے گی تب ہمیں عقل آئے گی. یاد رکھنا پیارے دوستو، اگر آج ہم نے اپنے گھروں پر کنٹرول نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری عزتوں سے خلوار ہونا ہوگا. اور نہ جانے کتنی ہماری مسلم بہن بیٹیاں غیر مذہب والوں کے ساتھ میں شادی کر چکی ہیں. اپنے گھر کی حفاظت کریں.
मुस्तफ़ा के सदके में पूरी कायनात बनी है। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अल्लाह के नबी की बारगाह में कुछ औरतें हाजिर होती हैं, अर्ज़ करती हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमें कुछ नसीहत कीजिए, कुछ बातें बताइए जो हमारे काम में आए। ये बताओ प्यारे मुसलमान, जो मुस्तफ़ा कह दे वो हक है। पूरी कायनात इधर से उधर हो सकती है, पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का फरमान हक था, हक है और हक ही रहेगा। शायर फरमाते हैं कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका ने फरमाया नमाजों की पाबंदी करो। मुस्तफ़ा से कहती हैं या रसूलल्लाह और क्या करें, कुछ और नसीहत करिए। फिर मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा आखिरी नबी सैयदा आमना के जिगर के तारे, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, अब्दुल्ला के प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पर्दा किया करो, पर्दे में रहा करो। फिर अर्ज करती हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, और नसीहत करिए। आका फरमाते हैं अपने शोहर को राजी किया करो, अपने शोहर की रजामंदी में अपने शोहर की रजामंदी में राजी रहा करो, अपने शोहर की इताअत में अपनी इताअत समझो, उसकी रजा में अपनी रजा समझो, तुम कामयाब हो। तो मुस्तफ़ा का फरमान हक है, इसलिए जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमें तुम्हें चाहिए कि हम अपनी यहाँ की बहन बेटियों को प्रेशर के साथ रोकें कि जुलूस मोहम्मदी हम घर में ही मनाएं, अपने महल्ले की औरतों को इकट्ठा करें, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ें, सीरत फातिमा ज़हरा पढ़ें, सीरत सैयदा सकीना पढ़ें, सीरत हज़रत ज़ैनब पढ़ें, जन्नती ज़ेबर किताब पढ़ें, सैयदा जुनैरा की कहानी पढ़ें, सैयदा सुमैया की कहानी पढ़ें, सैयदा जुनैरा की कहानी पढ़ें, और भी ख़वातीनें हैं उनकी कहानी पढ़ें और अपने घर में मिलाद मुस्तफ़ा करें। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने और हमारी बहन बेटियों को इन सब बातों से परहेज करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी मुआशरे की बहनों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बहनों याद रखो, कब्र में जाने के बाद में जिस्म का कोई वजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें दो चीज़ों से पैदा किया है, एक जिस्म से, एक रूह से। हमारा ताल्लुक रूह से है। हमें ग़िज़ा जिस तरह जिस्म के लिए खाते हैं ताकि हमारे अंदर ताकत आ जाए, इसी तरह हमारी रूह के लिए है कि हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के रसूल का जिक्र करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, 13वें सेपारे में अल्लाह फरमाता है तुम्हारे क़ल्ब को, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे क़ल्ब को, तुम्हारे दिल को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी शेर कह करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।